ایک مومن حالات سے اور ماحول سے کبھی گھبراتا نہیں ہے. ایک مومن کے اوپر اگر بے شمار تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھی اگر آ جائے تو بھی وہ نہیں گھبراتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آگے ایک اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. آج اگر تکلیف ہے، آج اگر مصیبت ہے، آج اگر پریشانی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پریشانی ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ مصیبت ہمیشہ رہے گی. ماحول تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ماحول بدلے گا، حالات بدلے گی. اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. یقیناً اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر پریشانی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. تو جو ایک مومن ہوگا، ایک پکا سچا مسلمان ہوگا، وہ کبھی حالات سے گھبرائے گا نہیں. کوئی بھی ماحول رہے، کوئی بھی حالات رہے، اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور غور سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ معلوم ہوگا. یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومنوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. مومنوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، عجیب و غریب ہے. وہ مصیبت میں رہے یا پریشانیوں میں رہے، نعمتوں میں رہے، اس کی زبان پہ صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے. وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. آج ہماری زبان پر یہ جملے ہیں، رٹ لیجئے یہ جملہ، ہمیشہ یہ بولنا سیکھیے. کوئی شخص اگر پوچھے کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، کیا حال ہے، تو ایسا نہیں بولنا یہ تکلیف، آپ دکھ سنانا شروع کر دیجئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جملہ آپ بولیے. کیا جملہ؟ الحمدللہ علی کل حال. اسی کو بولتے ہیں قناعت والی زندگی، اسی کو بولتے ہیں صبر والی زندگی. یہ زندگی اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا میرے بھائی، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت. الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں بھی مجھے رکھا الحمدللہ، ہر حال میں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ عجبا لامر المؤمن، مومنوں کا جو معاملہ ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے. اس کے بعد کہا ان امرہ کلہ خیر، ایک مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، ہر معاملہ بھلائی کا ہوتا ہے، ہر معاملہ بھلائی کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور کہا وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بات سوائے ایک مومن ہی کے لیے ہے. یہ بات صرف ایک مومن ہی کے لیے ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اندازہ لگائیں، اگر ہم اور آپ پکا سچا مسلمان ہیں، ہم اور آپ اگر پکا سچا ایمان والا ہے، مومن ہے، تو پھر اس چیز کو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں. یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ نبی نے کہا یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے، مومنوں کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. پھر تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، ایک مومن کو جب خوشی ملتی ہے، ایک مومن کو جب نعمت ملتی ہے، صحت مندی ملی، رزق ملا، دولت ملا، اسی طریقے سے کچھ اور نعمت، کامیابی مل گئی، اولاد مل گئی، ایک مومن کا کردار کیا ہے؟ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ شکرا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے. نعمت ملی، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکان خیر اللہ، یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے، یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، ایک مومن ہے، ایک مومن کو جب تکلیف ہوتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، وہ جب الجھنوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، صبرا، تو پھر وہ صبر کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے. فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور یہی چیز اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. اللہ الصمد. اچھا، یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہے. مصیبت آئے تو پھر کیا کرتا ہے؟ صبر
کرتا ہے. مصیبت آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت آئے ہم جو رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اگر ویسا رزلٹ نہ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شور شرابہ ہنگامہ کرنا چاہیے؟ نہیں، دعا پڑھنا چاہیے انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اگر کوئی شخص صبر کر لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن حکیم کے اندر؟ وبشر الصابرین. اے نبی آپ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے. اللہ رب العالمین نے مزید کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے. اگر ہم صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ کیا دولت ملے گی؟ کیا انعام ملے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں کیا دے گا؟ کیا دے گا جانتے ہیں؟ کیا دے گا؟ ان اللہ مع الصابرین. اگر ہم صبر کرنے والے بنے تو پھر اللہ رب العالمین مل جائے گا. جب اللہ رب العالمین مل گیا تو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ مل گیا آپ کو. میں بتا کیا رہا تھا کہ ایک مومن حالات سے اور ماحول سے، رزلٹ سے کبھی گھبراتا نہیں ہے. کچھ بھی رزلٹ آئے، حالات کچھ بھی بن جائے، کتنوں ہی بدتر سے بدتر حالات بن جائے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا جی؟ لوگ بول رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ڈر دکھا رہے ہیں، ووٹ ان کو دو نہیں تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایک مومن کا عقیدہ، ایک مسلمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ درخت سے اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کی اجازت سے گرتا ہے. کسی درخت پہ اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے یا گرتا ہے درخت سے تو اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 59. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ غائب کی کنجیاں، غائب کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کے اندر، سمندر کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم کا اندازہ لگاؤ اس آیت کریمہ سے. درخت کے اندر، اسی طریقے سے خشکی کے اندر، سمندروں کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے. آگے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے گرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، آپ کو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. بنائیے میرے بھائیوں ایسا عقیدہ. عقیدے کو اتنا مضبوط کرو، توحید کو اتنا مضبوط کرو. تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. اگر ہم ایمان والے بنے تو پھر دیکھیے کیا کیا فائدے ملیں گے، کیا کیا فائدے ملیں گے. ایک مرتبہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں. عمر کیا ہے جانتے ہیں؟ 10 سے 12 سال کے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت سے 3 سال قبل یہ پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور نصیحت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس انداز سے اور کیسی نصیحت کر رہے ہیں؟ ایسی نصیحت دلوں پر لکھے جانے والی نصیحت. جی ہاتھ کے اوپر یا کاغذ کے اوپر لکھی جانے والی یہ نصیحت نہیں ہے، دلوں کے اوپر لکھی جانے والی یہ نصیحت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں. کیا نصیحت ہے، غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَعَلَمْ اللہ الصمد وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اللہ الصمد. نبی نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، اے میرے غلام یاد رکھنا، اگر پوری دنیا والے مل کے، ساری امت ایک جگہ جمع ہو جائے، جمع ہونے کے بعد منصوبہ بندی کرے، پلاننگ کرے، مشورہ کرے، مشورہ کرنے کے بعد
اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ آج کوئی کام ہوتا ہے، ہم اور آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مشورہ کرتے ہیں نا، مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کام کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا پوری دنیا والے مل کے ایک جگہ بیٹھ جائے، پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے، مشورہ کرے، آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا۔ اللہ عصمت۔ آگے کا جملہ پھر کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ پھر پوری دنیا والے اگر مل جائے، ایک میدان میں جمع ہو جائے اور منصوبہ بندی کر کے، پلاننگ کر کے تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی نقصان پہنچا پائے گا جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی مسلمانوں کا، مومنوں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دیں، ہم پکا سچا مسلمان بنے، پکا سچا مومن بنے، پھر حالات سے کبھی بھی کوئی مسلمان، کوئی مومن کبھی گھبرائے گا نہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ التوبہ کی آیت۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ اعلان کرو، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے لن یصیبنا، کہ ہرگز ہرگز ہمیں نہیں ملے گا، ہم تک نہیں پہنچا سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیا نہیں پہنچ سکتا ہے؟ چاہے وہ مصیبت ہو یا نعمت ہو، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، لن یصیبنا، ہرگز ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کتنا پہنچے گا؟ الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اتنا ہی ہمیں پہنچے گا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا ایمان بناؤ، ایمان کو اللہ رب العالمین کے بھروسے کو اتنا مضبوط کرو، کوئی بھی آئے ہمارے اوپر، کوئی بھی حکومت کرے، ذرہ برابر مسلمانوں کو فرق نہیں پڑتا ہے، ایک مومن کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، آج اگر میں منبر رسول سے آپ سے پوچھوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت آئے گی، آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان اقتدار پر آئیں گے، مسلمان حکومت کریں گے، مسلمان ستہ میں آئیں گے، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کو تعجب ہوگا نا؟ بڑا تعجب ہوگا، یہ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم بھارت دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر 20% بھی نہیں ہے اور بات ہو رہی ہے کہ مسلمان ستہ میں آئیں گے، کبھی مسلمان حکومت کریں گے، دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے حکومت نہیں دیا تھا مسلمانوں کو؟ مسلمان حکومت نہیں کر رہے تھے، لیکن کیا وجہ رہی؟ کیوں ایسا ہو گیا کہ آج مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے جانتے ہیں؟ مسلمانوں میں اتنا اختلاف پیدا ہوا، جس طریقے سے آج لوگ ایک مرغے کو دوسرے مرغے سے لڑاتے ہیں، ایک بکرا کو دوسرے بکرے سے لڑاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مسلمان آپس میں لڑنے لگے تھے، تو پھر اللہ رب العالمین نے حکومت کو چھین لیا۔ آپ پڑھیے تاریخ، ہسٹری، ابھی وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں ہم بیان کریں کہ کہاں سے مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی اور پھر کیسے زوال ہوا، کیسے حکومت ختم ہو گئی اور دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی جانتے ہیں؟ جنگ بدر سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا، جنگ بدر سن 2 ہجری کے اندر پیش آیا، مسلمان بالکل یک طرفہ جنگ جیت گئے، مسلمان جیت گئے۔ ٹھیک 1 سال کے بعد سن 3 ہجری کے اندر جنگ احد پیش آیا، جنگ احد پیش آیا، مسلمانوں کی ایک غلطی ہوئی، وہ غلطی ابھی ہم بیان نہیں کریں گے یہاں سے، ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ مسلمان قید کر لیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دندان مبارک شہید ہوئے،
गाल रुखसार जख्मी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और भी बहुत सारे। उस मौके पर मुसलमानों का दिल बिल्कुल टूट चुका था, मुसलमान गम से चूर चूर हो चुके थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलासा दिया, यह आयत करीमा नाजिल की और कहा, वला तहीनु, मोमिनो मुसलमानों, तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, तुम दिल छोटा मत करो, तुम गमगीन मत हो, तुम मायूस मत हो, तुम गम मत करो। व अंतुमुल आलौना, हुकूमत तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम ही सर बुलंद रहोगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें ऊंचा रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शर्त लगा दी। शर्त क्या है? व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बन के रहो तो, अगर आप मोमिन बन के रहो तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। जब आप फ़िक़्ह की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा मफ़हूम मुखालिफ, आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्या मतलब है मफ़हूम मुखालिफ का? मतलब ये है कि अल्लाह ने कहा कि अगर हम ईमान वाले बन के रहें, ईमानाना जिंदगी गुजारे दुनिया के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूमत देगा, हमें ऊंचा रखेगा, साहिब हुकूमत बनाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब मफ़हूम मुखालिफ निकालिए, अगर हमारे अंदर ईमान ना रहे, हम मोमिनाना जिंदगी ना गुजारे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुकूमत नहीं देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इज्जत नहीं देगा। आज मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है, मुसलमान इज्जत के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के अंदर ईमान जो है, ईमान कमज़ोर हो चुका है। ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। मुसलमानों को मेरे भाई इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है जानते हैं? मैं एक कड़वा जुमला बोलता हूँ, हज़म कीजिए, सुनिए। मुसलमान सियासत में, फिर से सुनिए, मुसलमान सियासत में वो यतीम बच्चा है कि इलेक्शन के वक्त सिर्फ गोद लिया जाता है, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ किसी यतीम खाने में छोड़ दिया जाता है। नहीं समझ में आया? मुसलमानों के कैसे इस्तेमाल किया जाता है? डिवाइड एंड रूल। किसी ने कहा था ना, फूट डालो शासन करो, इख्तिलाफ कर दो लोगों में, उसके बाद फिर हुकूमत करो। वही हो रहा है आज। मुसलमानों की हैसियत, मुसलमानों का मकाम, सियासी शऊर में इतना कमजोर है, मुसलमान इतना कमजोर है कि किसी को कहना पड़ा, कहने पर मजबूर हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर सियासत में मुसलमान वो यतीम बच्चा है कि सिर्फ इलेक्शन में गोद लिया जाता है। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, बस किसी यतीम खाने में, किसी लावारिस खाने में मुसलमानों को छोड़ दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अल्लाह ने कहा, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें गम करने की, मायूस होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत तो हम तुम्हें देंगे, हुकूमत हम तुम्हें देंगे, लेकिन शर्त क्या है? आप ईमान वाले सबसे पहले बने। अच्छा, ईमान के सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है मेरे भाई, ईमान के साथ साथ अमल सालेह का होना भी ज़रूरी है। अमल सालेह अगर नहीं है, अच्छे आमाल नहीं है, तो फिर ईमान का कोई फायदा नहीं है। मैं मिसाल से समझाता हूँ ईमान और अमल सालेह को। उलमा इकराम कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि ईमान और अमल सालेह दोनों लाजिम मलजूम है, एक दूसरे से कभी कोई अलग नहीं हो सकता है, जुदा नहीं हो सकता है। मैं मिसाल से समझाऊं, ईमान का ताल्लुक अमल सालेह के साथ बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आज एक मोबाइल का ताल्लुक सिम कार्ड के साथ है। आपके पास मोबाइल है, बड़ा महंगा मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, आईफोन है आपके पास, लेकिन सिम कार्ड नहीं है। आप कहीं बात कर सकते हैं? बात कर पाएंगे? बात नहीं हो सकती है। आपके पास सिम कार्ड मौजूद है, उसमें अच्छा खासा बैलेंस भी है, रिचार्ज भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ सिम कार्ड है, सिम कार्ड पड़ी हुई है, मोबाइल नहीं है, तो फिर बेकार है। मोबाइल सिम के बगैर बेकार है, इसी तरीके से सिम कार्ड एक मोबाइल के बगैर बेकार है। इसी तरीके से हमारे पास अगर ईमान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमारे पास ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते। कैसा ईमान है आपके पास? ईमान है लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, नॉन मुस्लिम भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। आप जाइए, बाहर जाइए, जो अमीर लोग हैं ना, मालदार लोग हैं, क्रिश्चियन है, काफिर है, चेक लेके घूमते हैं, चेक लेके। आपको पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा चाहिए? अच्छा, ऑपरेशन है, कैंसर का इलाज करना है, हाँ जाओ, इलाज फ्री में इलाज करवा रहा है।
لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو ایمان اور عمل صالح اگر دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العالمین حکومت دے گا, مسلمان مضبوط ہوں گے, مسلمان حکومت کر سکتے ہیں. سورہ نور کی آیت ہے, یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر اپنی بات انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا سورہ نور کی آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, اللہ رب العالمین وعدہ کر چکا ہے مومنوں سے, ان ایمان والوں سے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے. وعدہ کیا ہے؟ 3 باتوں کا عہد و پیمان ہے, 3 باتوں کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین کر چکا ہے, مومنوں کو مل کر رہے گا. اچھا, اللہ رب العالمین کی بات ہے, جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, اللہ رب العالمین وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی بات سچی, اللہ سچا, اللہ کا وعدہ برحق. اللہ نے وعدہ کیا مطلب ملے گا. کمزوری شاید کہ ہمارے اندر ہے, اس لیے نہیں ہے. آج قرآن حکیم کے اندر وہی طاقت ہے, قرآن حکیم وہی ہے, اللہ وہی ہے, لیکن ہم اور آپ قرآن حکیم سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. ایک شخص کو سانپ نے ڈنگ مار لیا, ایک صحابی رسول نے کیا کیا, صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, زہر ختم ہو گیا. آج پڑھیے تو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, زہر ختم ہو گیا. آج آپ ایک مرتبہ نہیں 100 دفعہ پڑھ لیجئے, ہزاروں دفعہ پڑھ لیجئے, شاید کہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ وہی تو ہے نا قرآن. قرآن بدل گیا کیا؟ سورہ فاتحہ تو بدلا نہیں ہے, وہی سورہ ہے. اللہ رب العالمین بھی وہی ہے. کمزوری ہمارے اندر ہے. جو گن مشین ہے نا, مشین ہے, مشین کے اندر وہی طاقت آج بھی موجود ہے. اب شکار کر سکتے ہیں, سامنے والے کو لڑکا سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ کے اندر اتنا طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم گن مشین کو اٹھائیں. ہمارے ہاتھ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. مشین کے اندر تو طاقت اتنی ہی ہے, ہمارے ہاتھ کے اندر طاقت وہ موجود نہیں ہے. تو قرآن حکیم کے اندر وہی طاقت ہے, سورہ فاتحہ کے اندر وہی طاقت موجود ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ رب العالمین تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا. اللہ رب العالمین تمہیں زمین کے اندر اقتدار دے گا. یقین نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھ لو ہسٹری, دیکھ لو تاریخ. اللہ رب العالمین نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دیا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین مستحکم اور مضبوط بنا دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ جو خوف کا ماحول ہے, ڈر کا ماحول ہے, اللہ رب العالمین امن و امان سے اسے تبدیل فرما دے گا, بدل دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. میرے بندو تم لوگ صرف میری عبادت کرو, میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. آج ہے ہمارے پاس توحید؟ آج ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت؟ نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے جتنی زیادہ مسجدیں نہیں ملے گی آج, جتنی زیادہ ہندوستان پاکستان کے اندر جتنی زیادہ مسجدیں نہیں ملے گی, اس سے زیادہ درگاہ آپ کو مل جائے گا, مزارات آپ کو مل جائیں گے, شرک کے اڈے مل جائیں گے. جتنے زیادہ سنتوں کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے, اس سے زیادہ بدعات و خرافات موجود ہے آج. اللہ رب العالمین نے شرط کیا لگائی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. میری صرف عبادت کرو, میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. تو آج جو یہ مسلمان کمزور ہے نا, ریزن ہم اور آپ ہیں. ہم اتحاد کے ساتھ آج نہیں ہیں. ایک آیت یاد آ گئی, میں پیش کرتا ہوں, پھر اپنی بات, وقت بھی ختم ہو گیا. یہی آیت سن لیجئے, سورۃ الانفال کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے کہا کہ اللہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, اور آپس میں کبھی اختلاف مت کرو. آج اختلاف ہو رہا ہے نا, ہر چیز میں اختلاف ہو رہا ہے. یہ مسلمان ایسی قوم ہے کہ کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کسی کو ہم آگے بڑھا کرے کہ ہم آپ کے پیچھے چلیں گے, یہ مسلمان قوم ماننے کے لیے ہی
तैयार नहीं है। अल्लाह ने कहा कामयाबी चाहते हो दुनिया व आखिरत में, इख्तिदार चाहते हो, हुकूमत चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत नहीं होगी, रसूल की इताअत नहीं होगी, लिख लीजिए, मुसलमानों को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते दुनिया व आखिरत के अंदर। आपको लगेगा वक्ती तौर पर हम तो कामयाब हैं, हम अच्छा खासा तरक्की कर लिए, आपको लग रहा है कि आप कर लिए, आप कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। आप तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और एक चीज तुम्हें करना पड़ेगा, या तुम्हें करना पड़ेगा, वो क्या है? वला तनाज़ऊ, आपस में कभी फिरका मत बनाओ, आपस में कभी इख्तिलाफ मत करो। इख्तिलाफ करोगे व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएगी, हवाएं उखड़ जाएगी। आज उखड़ गई ना हवा उखड़ गई। जो सामने वाले पार्टी है उसने कभी जाहिर भी नहीं किया, हम सब कुछ चिल्ला के जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा के हम आज बैठ गए। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने कहा वला तनाज़ऊ, इख्तिलाफ मत करो, करोगे तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएगी। ट्रक देख रहे हैं आप, ट्रक लाखों मन सामान लाद के आप लेके जा सकते हैं, लेकिन टायर अगर पंक्चर हो जाए तो, हवा ना रहे तो आप कैसे लेके जाएंगे? जाइए तो, लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। खाली गाड़ी भी आप नहीं लेके जा सकते हैं। टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, आप सफ़र कर सकते हैं, सफ़र कीजिए, लेकिन अगर पंक्चर हो जाए, हवा निकल जाए तो क्या होगा? आप जाइए, आप सफ़र कीजिए। आप सोचेंगे हम रोशना तक जाएंगे, नहीं जा पाइएगा। लाभा तक चले जाएंगे किसी तरीके से, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने कहा इख्तिलाफ करोगे तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएगी। ठीक है, गलतियां हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इत्तिहाद अपने अंदर पैदा करो, सब्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन तू हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन तू हम तमाम मुसलमानों के अंदर अपने फजल करम से इत्तिहाद व इत्तिफाक पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन तो मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन तो मदारिस की मस्जिदों की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। रब्बुल आलमीन हम दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रहें ईमान पर ज़िंदा रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो तौहीद पर हो, ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।